غیر ڈرامے کی آگے کی سٹوری ہونے والی ہے کچھ اس طرح سے۔ جب سالس کی ماں دیکھتی ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے اور اس کے بھائی وفا کو اتنی زیادہ باتیں سنا چکی ہیں، یہاں تک کہ اس کی بھابیاں وفا کی جان لینے کی کوشش کر رہی ہیں، تو وہ آگے بڑھتی اور کہتی ہے کہ جب وفا کا قصور ہے اور میرے بیٹے سالس کا بھی قصور ہے، تو میں آج تم سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ آج سے وفا میری بہو ہے اور میں جلد اپنی بہو کو لینے کے لیے آؤں گی۔ آج سے اس گھر میں یہ آپ لوگوں کے پاس میری امانت ہے۔ تب وہاں پر کھڑے عثمان صاحب بولتے اور کہتے ہیں کہ ہماری بلا سے آج ہی لے کر جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تمہارے سالس سے ہمیں کوئی رشتہ داری کرنی ہے اور نہ ہی اس لڑکی کے ساتھ مجھے کوئی ہمدردی ہے۔ تب سالس کی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، میں اپنی بہو کو عزت کے ساتھ ساری دنیا کو بتا کر لے کر جاؤں گی، اس طرح چور دروازوں سے میں اپنی بہو کو اپنے گھر لے کر نہیں جاؤں گی۔ اس طرح ایک بار پھر سے سالس کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے، کیونکہ جو الزام شفا نے وفا پر لگایا تھا، اس کے بعد سالس کو اس کی ماں قربانی کا بکرا بنا کر اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کر رہی ہے تاکہ اس کے بھائی کہیں اس کے بیٹے کی جان کے دشمن نہ بن جائے، اس لیے اس نے وفا کا رشتہ ہی مانگ لیا تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ جب سالس کو پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ اس کی ماں نے وفا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ اسے اپنی بہو مان چکی ہے، تو وہ اپنی ماں کے پاس جاتا اور اسے کہتا ہے کہ میں وفا سے شادی نہیں کر سکتا، آپ ماموں کو انکار کر دیں، میں شفا سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ یہ سننے کے ساتھ سالس کی ماں کہتی ہے کہ شرم کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایک لڑکی کی عزت داؤ پر لگا رہے ہو، یہ سب کچھ تم اگر اپنے ماموں کے سامنے کہہ دیتے تو آج تمہاری شادی شفا کے ساتھ ہو رہی ہوتی، لیکن نہیں، تم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی عزت بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ تمہاری وجہ سے وہ لڑکی سب کے سامنے ذلیل ہوتی رہی، لیکن تم نے ایک حرف تک نہیں کہا۔ اب مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا، میں کسی قیمت پر وہاں پر جا کر اب اس بات کے لیے انکار نہیں کروں گی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی وفا کے ساتھ نہیں بلکہ شفا کے ساتھ کر رہی ہوں۔